آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نہایت خوبصورت اور جذباتی تحریر، تیرا میرا بندھن۔ یہ کہانی ہے مغرور باران عالم کی محبت اور خوددار عائزہ کی ماں کی، جو نفرت سے شروع ہو کر لازوال محبت کے سفر میں بدل گئی۔ تو دل تھام کر بیٹھیے اور سماعت فرمائیں۔ آرام سے لڑکی، اس قدر غصہ اور ناگواری آخر کیوں کر تم نے چہرے پر سجائے رکھی ہے؟ آئزہ کو بار کاؤنٹر پر ٹرے پٹخنے کے انداز میں رکھتے دیکھ آئمہ نے استفسار کیا۔ یہ ماحول یہ ماحول میری ناگواری اور غصے کی وجہ ہے آئمہ۔ اگر مجھے معلوم ہوتا رات کے وقت بظاہر عام سا دکھنے والا کیفے یوں بدل جاتا ہے، میں ہرگز نائٹ شفٹ کے لیے حامی نہ بھرتی۔ آئزہ نے اطراف میں نگاہیں گھمائے حد درجہ ناگواری سے کہا۔ فضا میں رقصہ، حرام مشروبات اور کلون کی مہک، جبکہ بے باک لفظوں پر مشتمل گیت پر تھرکتے وجود جو تمام حدود بھلائے بیٹھے تھے اسے کرائیت میں مبتلا کر گئے تھے۔ اوپس، میں سمجھی تم عدنان کی غیر موجودگی کی سبب خفا ہوں۔ آئمن نے اس کی بات سرے سے نظر انداز کرتے ایک آنکھ ونک کی۔ آئزہ نے لب باہم سختی سے بھینچے اسے گھورا۔ میں بھلا اس کی غیر موجودگی کے سبب کیوں خفا ہوں گی؟ ٹرے میں گلاس ترتیب سے رکھتے آئزہ نے کاندھے اچکائے۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوئی تھی۔ ایک تو ماحول، دوجا پرتپش نظروں کا وہ حصار جو اسے محسور سا کر گیا تھا۔ اس نے متعدد بار اطراف کا جائزہ لیتے ان نظروں کو تلاشنا چاہا تھا، لیکن تلاش ہر بار ناکام ٹھہری تھی۔ تم چاہو تو یہ بے نیازی کا چولا اتار سکتی ہو آئزہ۔ ہم سب ہی واقف ہیں عدنان کی تمہیں لے کر پسندیدگی سے۔ اس بحث میں حصہ بار کاؤنٹر کے انچارج ظہیر نے بھی ڈالا۔ آئزہ کے متحرک ہاتھ ساکن ہوئے۔ نظریں اٹھائے اس نے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ جب تم سب عدنان کی پسندیدگی سے واقف ہو تو اس بات سے بھی آشنا ہوگی کہ میں اسے رد کر چکی ہوں۔ میری زندگی میں ان خرافات کے لیے وقت نہیں۔ اب اگر میری ذاتی زندگی پر نظر ثانی کر لی ہو تو کیا آپ دونوں یہ بتانا ضروری سمجھیں گے کہ اس ماحول کی بابت مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ انتہائی مطمئن انداز میں جواب دیتے اس نے ان دونوں کی خشمگین نظروں سے گھورا جنہوں نے اسے سرے سے ناشنا رکھا تھا۔ آئمہ اور ظہیر گڑبڑائے۔ وہ وہ ہم وہ ہمیں وضاحت دینی چاہیے لیکن ناکامی کا سامنا ہو۔ جب آپ سوچو میں تب تک یہ ڈرنک سرو کراؤں۔ وہ کمال مہارت سے بات بدل گئی تھی اور ان دونوں کو اندازہ تک نہ ہوا تھا۔ وہ بیچارے اس کے خفگی سے خوف کھائے بیٹھے اب ذہن کو دوڑاتے بہانہ تشکیل دے رہے تھے، جبکہ عائزہ جلد نازل ہونے والی آفت سے لاپرواہ ہمیشہ پیشہ ورانہ مسکان لبوں پر سجائے ڈرنک سرو کرنے میں متغرق ہو چلی تھی۔ ڈرنک پلیز۔ کچھ سے ابھرتی مردانہ نشے کے خمار سے لبریز آواز سنتے عائزہ پلٹی، نگاہیں اٹھائے مقابل کو تکا اور مروب ہوئی۔ دراز کا دکامت، توانا وجود اور پرکشش خد و خال، مقابل ایک وجیح مرد۔ سر جھٹکتے مقابل کی وجاہت کے زیر اثر سے خود کو رہا کرتے وہ ٹرے میں موجود آخری گلاس اس کی جانب بڑھا گئے، لیکن مقابل گلاس کی بجائے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ ٹرے اور گلاس فرش کے زیر نظر ہوئے، جبکہ عائزہ ایک بے ساختہ چیخ کے ساتھ مقابل کے سینے کا حصہ بنی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے۔ آنکھیں تحیر و تعجب سے تحت پھیلا اسے دیکھتی وہ بدحواسی کے عالم میں چیخی۔ بدتمیزی نہیں، پسندیدگی ہے۔ مقابل اس کا ہوائیاں اڑا چہرہ لو دیتی نظروں سے دیکھتا گمبھیرتا سے بولا۔ عائزہ جو مزاحمت کرنے کے در پر تھی تھم سی گئی۔ مقابل کے وجود سے اٹھتی مہنگے کلون کی خوشبو اس کے نزدیکی اس پر مستضاد چہرے پر پڑتی اس کی سلگتی سانسیں اس کی جان ہتھیلی پر لا گئی تھی۔ یہ صورتحال کہ کیا مطلب ہے؟ شدید مخمصے میں مبتلا وہ ماتھے پر بل لیے سوال کر گئی۔ مطلب یہ کہ تم مجھے یعنی باران عالم کو بھا گئی ہو، پسند آ گئی ہو مجھے۔ مقابل انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے پہلے اس کی جانب اور پھر اپنی جانب اشارہ کرتے اعتراف کر گیا، اور یہ اعتراف فائزہ کا خاموش دل زوروں سے دھڑکا گیا۔ وہ پہلا مرد تھا جسے اس نے بغور دیکھا تھا۔ وہ پہلا مرد تھا جس کی نزدیکی محسوس کی تھی۔ وہ پہلا مرد تھا جس کی جانب سے کیا گیا پسندیدگی کا احساس اسے ناگواری کی نظر کر دینے کے بجائے اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ تم ہوش میں نہیں ہو، دور ہٹو۔ لہجے کو حتی الامکان سخت اور سرد بنائے کہتے وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر گئی۔ ہوش میں ہوں اور حواسوں کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو، اور باران عالم کو جو پسند آ جائے وہ ہر حال میں اسے حاصل کر لیتا ہے۔ ایک رات، محض ایک رات میرے نام کرتے مجھے اپنی ذات سے سکون حاصل کر لینے دو۔ بدلے میں اس قدر دولت ہاتھ آئے گی کہ تمہیں پھر یوں کبھی کام نہ کرنا پڑے گا۔ پل بھر کی دیر، چند لفظ اور ان نئے احساسات کا انتقال جو عائزہ کو گھیر چکے تھے۔ زوروں سے دھڑکتا دل ساکن ہوا، مانو وہ بھی نادم سا ہو مقابل کے لیے یوں بے اختیار ہونے پہ، اور طیش و اشتعال کا سینے میں امڑتا طوفان جو اس کے وجود میں اس قدر طاقت و قوت بخش گیا کہ وہ
مقابل کو خود سے دور دھکیلتے اس کے رخسار پر زوردار تمانچہ رسید کر کے یکدم خاموشی نے اپنے پر 400 پھیلایا اور اس چار دیواری میں موجود ہر ایک نفوس کی نظروں کا مرکز وہ دونوں بن بیٹھے۔ گھٹیا، انتہائی گھٹیا شخص ہو تم۔ پسند تم جس سے مرد کی پسند ہو نا، میری توہین، پستی ہو، پسپائی ہے۔ ایک رات، ایک رات کیا میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ تک تمہارے نام نہ کروں مسٹر بران عالم؟ میرا شمار ان عورتوں میں نہیں جو دولت کی خاطر تم جیسے بگڑی امیرزادوں کے پیروں کی دھول بنتے اپنی عزت تک داؤ پر لگا جاتی ہیں۔ میں عائزہ اوان ہوں، جس کے نزدیک عزت نفس اور نسوانیت ہی دولت ہے۔ اس کا نازک بدن ارتعاش کی حالت میں تھا، جبکہ آواز چٹانوں جیسی مضبوط اور سخت۔ آئندہ اپنی دولت و شہرت کے دام پر اپنی زبان سے کسی عورت کے لیے اس غلاظت کا استعمال کرنے سے قبل اس تھپڑ کو یاد رکھنا۔ زیادہ کچھ نہیں، لیکن یقیناً یہ تھپڑ تمہارے سوئے ضمیر کو جگا گیا ہوگا۔ اور ہاں، جن احساسات کو تم نے پسندیدگی کا نام دیتے پسندیدگی کی توہین کی ہے، اسے ہوس کہتے ہیں، اور تم ایک ہوس پرست انسان ہو۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے وہ لفظوں کے در پر در تمانچے باران کے منہ پر رسید کرتے وہاں سے واقع اٹھ کر گئے، اور عقب میں کھڑا باران اپنے بائیں آرس پر ہاتھ رکھے سب کی نظروں کا مرکز اپنی ذات کو بنا دیکھ شدید اہانت و خفت میں ڈوبا سینے میں انتقام کا لاؤ چلا گیا۔ یقیناً اس چار دیواری میں ہوا یہ حادثہ اس چار دیواری تک محدود نہیں رہنا تھا۔ کل ہر گروپ، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ خبر آگ کی مانند پھیلنی تھی کہ نامور بزنس مین سرفراز عالم کی اکلوتے صاحبزادے باران عالم ایک لڑکی کے ہاتھوں اپنی درگت بنوا بیٹھے۔ آج کچھ زیادہ دیر نہیں ہوگی تمہیں گھر لوٹتے بٹھا؟ تمام رات سے بدحواسی میں مبتلا رہنے کے بعد وہ جیسے تیسے گھر پہنچی کہ اس صحن میں موجود چارپائی پر براجمان اس کے منتظر اوان صاحب متفکرانہ سوال گو ہوئے۔ جی بابا، وہ بس آج کسٹمر زیادہ تھی کیفے میں۔ بمشکل لبوں پر مسکان سجائے اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اوان صاحب جو اس کے تاثرات سے کچھ اخذ کرتے پریشان ہوں۔ آپ سوئے نہیں؟ ان کے نزدیک آتے وہ ان کا بازو جکڑے ان کے کاندھے پر سر رکھ گئی۔ جب تک یہ شخص کفالت کر رہا تھا تب تک مجال تھی جو اسے کڑکتی دھوپ تک نہیں چھوا ہو، لیکن اب جب وقت نے ایک ظالمانہ موڑ لیتے کفالت کا ذمہ اس کے ناتواں کاندھوں پر ڈال دیا تو اسے کیا کچھ نہ سہنا پڑ رہا تھا۔ بدن سے آر پار ہوتی مردوں کی نظریں اور آج کی وہ پیشکش جو عزت دار اور حیا کی پاسدار لڑکی کے لیے ضلالت کا مقام تھے۔ باران کے لفظ جو ہی سماعتوں میں گونجے اس کی آنکھیں تیزی سے نم، جبکہ دل پسیج سا گیا۔ تم سے ایک اہم بات کرنی تھی، اسی واسطے جاگ رہا تھا، تمہیں یاد ہے؟ گاؤں کا میرا وہ دوست جس کا میں ذکر کیا کرتا تھا۔ اوان صاحب کا لہجہ پرجوش ہوا۔ وہی دوست جس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہو گئی تھی اور وہ گاؤں چھوڑے پردیس جا بسے تھے۔ آئزہ نے پلکیں جھپکتے نمی خود میں اتاری۔ ہاں، جوانی کے شروعاتی ایام میں ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں کی اولادیں ہماری دوستی کو رشتہ داری میں بدلیں گے۔ اوان صاحب نے آئزہ کی گھبراہٹ کے سبب یکبستہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ آئزہ کی نگاہوں میں سوال امڑ آیا۔ ان سب باتوں کا ذکر وہ پہلے بھی کر چکے تھے، لیکن آج ان کے لہجے میں ایک الگ خوشی اور جذباتوں کی آنچ شامل تھے جو اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ میں سمجھا تھا کہ سالوں رابطہ نہ ہونا کے باعث وہ مجھے بھول بیٹھا ہوگا، یہ وعدہ بھول بیٹھا ہوگا، لیکن اسے یاد تھا۔ آج سالوں بعد وہ میری تلاش کرتے مجھ تک پہنچا، سالوں کی لاطعلقی کی معافی مانگی اور ساتھ تمہارا ہاتھ بھی۔ تو بلی تھیلے سے باہر نکل آ ہی گئی ہے۔ آئزہ کے تاثرات میں تیزی سے بدلاؤ آیا، گو کہ اسے اندازہ تھا، اور میں ہاں کر چکا ہوں، اس ہفتے آ رہا ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تمہیں رخصت کرنے بیٹا۔ اوان صاحب کے اگلے لفظ کسی دھچکے سے کم نہ تھے۔ آپ نے میری رضا جانے بنا ہاں کر دی بابا؟ آئزہ کے لہجے میں گہری بے یقینی کا عنصر شامل تھا۔ ہاں، کیونکہ واقف تھا کہ تم انکار کر جاؤ گے میری خاطر، ارسل کی خاطر خود کو اور خود کی خوشیوں کو قربان کر دو گے بیٹا۔ اوان صاحب کا لہجہ غمگین ہوا۔ میں آخر کیسے آپ دونوں کو اکیلا چھوڑ سکتی ہوں بابا؟ خاص کر تب تک نہیں جب تک ارسل کفالت کے لائق نہ ہو جائے۔ آئزہ کی نگاہیں پھر نم ہو اٹھی تھیں۔ بھرائی آواز میں بے بسی سے کہا۔ اس کا چھوٹا بھائی ارسل 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے ناتواں کاندھوں پر کفالت کا بوجھ آ پڑتا۔ آخر کیسے وہ اس قدر چھوٹی عمر میں اسے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دفن کر سکتی تھی؟ بے فکر رہو، وہ رب کی ذات بڑی کریم ہے۔ اصل کفیل تو وہ ہے ارسل، اور میں نے کاروبار شروع کرنے کا ارادہ باندھا ہے۔ اور ہاں بابا، کاروبار ایسا ہے کہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسے احتجاج کے لیے لبواں کرتے دیکھ وہ مطمئن کر گئے۔ اب تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، ایک ایسی زندگی جہاں ہر آسائش و آرائش اور یقین جانو
تم ایک ایسی ہی زندگی کی مستحق ہو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے گلوگیر آواز میں کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پر بابا، عائزہ نے زکام زدہ آواز میں انہیں پکارا، مجھے امید ہے میری بیٹی مجھے رسوا نہیں کرے گی۔ اوان صاحب واقف تھے کہ وہ احتجاج کرے گی، اسی سبب اس پر اپنے مان کا جال پھینک گئے، اور ہر مشرقی فرما بردار اولاد کی مانند وہ سر جھکائے ان کا فیصلہ تسلیم کر گئے۔ اوان صاحب نے کمرے کا رخ کیا اور عائزہ پاؤں سینے سے لگائے ہاتھوں کا ہزار ٹانگوں کے گرد باندھتے آنکھوں میں نمی کا سمندر لیے سیاہ آسمان پر چمچماتے چاند کو تکنے لگی۔ اوان صاحب ہارٹ اٹیک کا شکار رہ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی جو انہیں ان کے علاج کے لیے چند سال قبل گاؤں چھوڑے شہر کے اس چھوٹے سے قصبے میں رہائش اختیار کرنی پڑی۔ جو امان صاحب کا علاج ہوتا چلا گیا، وہ کام کرنے کی صلاحیت کھوتے چلے گئے، اور یوں 22 سال عائزہ نے باپ اور بھائی دونوں کی ذمہ داری سنبھالی اور خوش اسلوبی سے نبھائی بھی۔ ہر تکلیف، ہر دھتکار اور اذیت برداشت کرتے، لیکن اب زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے کے در پر تھا۔ ایک ایسا باب جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا نہ تھا، اور نہ ہی وہ اس نئے باب کا آغاز کرنے کو تیار تھی۔ شاید قسمت کو یہی منظور ہے۔ زریرہ بڑبڑاتے وہ پلکوں کی باڑ توڑتے عارض پہ بہہ جانے والا آنسو صاف کر گئی۔ مانوس کا ذہن اور سوچیں باران عالم کی ذات میں جا الجھتیں۔ نفرت، طیش و ناگواری کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی۔ آئندہ مستقبل میں کبھی میرا سامنا تم سے نہ ہو باران عالم، من ہی من میں کہتے وہ دانت کچکچا گئی، مانو دانتوں کے بیچ وہ باران کی گردن تصور کر بیٹھی ہو۔ تا دیر یوں ہی کھلے آسمان کی چادر تلے بیٹھے رہنے کے بعد وہ اپنے کمرے کو ہولی، اور آخر عقب میں تنہا چاند اس کی پشت تکتے آنے والے لمحات سے آشنا جھولتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا۔ ایسا بھی کیا ہے اس فون میں جو تو پچھلے 2 گھنٹوں سے سب چیزوں سے غافل ہے؟ علی نے صوفے پر آرام دہ انداز میں براجمان باران کے ہاتھوں سے جھٹپا مارا اور فون کھینچا۔ فون دے واپس میرا علی۔ باران جو فون میں منہمک تھا چیخ اٹھا، باران، یہ تو، اف خدا ہے، تو پچھلے 2 گھنٹوں سے اغوا کرنے کے طریقے دیکھ رہا تھا۔ علی جو باران کو صوفے سے اٹھتا دیکھ بھاگنے کے واسطے کمر کس گیا تھا، سکرین پر نظر پڑتے ہی ٹھہر سا گیا۔ کیا؟ ساتھ موجود ازمیر علی کی بے یقین آواز سنتے صوفے سے تقریباً اچھل سا گیا تھا، جبکہ باران گڑبڑاتے صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں گرتا سر صوفے کی پشت سے ٹکائے نظریں سفید ریلنگ پر مرکوز کر گیا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے، یعنی بہرحال عالم کو۔ اس نے کہا وہ میرے نام اپنی زندگی کا ایک لمحہ تک نہ کرے۔ اس نے مجھے گھٹیا کہا، ہوس پرست کہا۔ نگاہوں کے سامنے گزری شب کا ایک ایک لمحہ فلم کی مانند چلنے لگا۔ باران کو اپنا بایاں آرے سنسناتا محسوس ہوا، جبکہ سینے میں جلن اور آگ نے سر اٹھایا۔ علی اور ازمیر سنجیدگی کا لبادہ اڑ گئے۔ مجھے اس سے انتقام لینا ہے، اس تھپڑ کا، اس حدت کا، اس توہین کا جس کا سامنا کل میں نے کیا۔ باران منتقانہ لب و لہجے میں گویا ہوا۔ علی اور ازمیر کے مابین نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مقابل کل ہوا بادشاہ بھول بیٹھے، لیکن یہاں تو وہ انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ تو کل بھی غلط نہیں تھا باران، اور آج بھی غلط ہے۔ ازمیر نے اسے سمجھانا چاہا، کسی کو پسند کرنا غلط ہوتا ہے ازمیر؟ وہ میری پسند بن بیٹھی تھی، میری نظریں پل بھر کے لیے بھی اس سے ہٹنے سے انکاری تھی، اور دل اس کا ساتھ پانے کو بے قرار۔ باران کی نظروں کا مرکز اب ازمیر بنا۔ اس کے لہجے اور لفظوں سے عائزہ کے لیے پسندیدگی پھوٹ پھوٹ کر عیاں ہو رہی تھی۔ تو اگر اسے حقیقت پسند کرتا تو اسے اپنے ساتھ شب گزارنے کی بجائے زندگی گزارنے کی پیشکش کرتا۔ ازمیر اس کی نگاہوں میں تیرتے سرخ ڈورے دیکھتے نگلتے گویا ہوا۔ باران ٹھٹکا، تو اسے حاصل کرتا لیکن تمام عمر کے لیے۔ ازمیر اسے خاموش دیکھ مزید بولا، کیسے؟ باران کا سوال سنتے علی کا دل کیا وہ اسے سر پھاڑ ڈالے۔ بھلا یہ کوئی سوال ہے؟ وہ دودھ پیتا بچہ تھا جو سمجھ نہ پایا تھا کہ زندگی بھر کا ساتھ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ نکاح کر کے الو کے پٹھے، اگر وہ تجھے پسند آ ہی گئی تھی تو اسے نکاح کی پیشکش کرتا، اپنے نام کرتا، پھر ایک شب کیا اس کے ہر دن ہر شب پر ایک پل تیرے نام ہوتا۔ اور میرا نظریہ دیکھا جائے تو کل اس لڑکی کا اٹھایا گیا اقدام اس کے پاک کردار کی گواہی دیتا ہے۔ وہ ہمارے طرف اور ہمارے احباب میں شامل ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہے جو اپنا دل اور وجود ہتھیلی میں لیے پھرتی ہیں۔ وہ ان لڑکیوں میں سے ہے جن تک رسائی محض حلال راستہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ علی نے ذرا تفصیلات سمجھاتے اس کے سینے میں جاگی انتقام کی آگ کو بجھانا چاہا۔ باران عالم جو چند لمحے خاموش ہوا، ذہن کے پردوں پر عائزہ کا حسین چہرہ لہرایا اور دل پھر بے دھڑک اٹھا، رواں رواں بے تاب ہوا اس کے روبرو دیکھنے کے واسطے، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر نکاح، ماضی میں بھی ہزاروں لڑکیاں میری پسند بنی ہیں، اور ہزاروں لڑکیاں مستقبل میں بھی میری پسند بنیں گی، تو کیا سب کو نکاح کی پیشکش کرتا پھر؟ اول تو میری زندگی میں نکاح، شادی، بچے، ان سب خرافات کی جگہ نہیں۔
तुझे वो मेरी पसंद ठहरी नहीं। मीसना झूठ कहते अपनी अना का भरम रख रहा था। सच तो ये था कि आज से कबल उसे कोई आयशा की तरह कोई भाई न थी और ना आइंदा मुस्तकबिल में कोई भानी थी। इज़मीर और अली तासुफ से सरनफी में हिला गए। शादी करने में कोई कबाहत नहीं, यूं भी। इज़मीर ने अपनी राय पेश की और बरान ने यूं मुंह बनाया मानो वो कड़वा बादाम चबा गया हो। शादी गले में लड़की एक तौक के अलावा कुछ नहीं। एक फंदा है, एक कैद है। आज़ादी छीन ली जाती है यार, और मुझे मेरी आज़ादी बहुत अजीज़ है। बारान ने अपने मंतक पेश किया और वो दोनों उस बहस में हार तस्लीम कर गए। कबल इसके उन तीनों के माबैन ठहरी खामोशी टूटती दरवाजे पर होती दस्तक उन तीनों को ठटका गई। उस वक्त कौन हो सकता है भला? अली अजनबी में डूबता दरवाजे की जाने बढ़ा। वो तीनों इस वक्त अली के अपार्टमेंट में मौजूद थे। बमुश्किल कि कोई पहचान जान या अहबाब वाला यहाँ चला आता। सब्र रखो भाई, आ रहा हूं मैं। क्या दरवाज़ा फाड़ते अंदर घुसने का इरादा है? मुसलसल होती दस्तक से झंझलाते अली तकरीबन चीखा था। कौन है बे बाबा? दरवाज़ा खोले फाड़ खाने वाले अंदाज में कह ही रहा था कि सामने मौजूद हस्ती को देख उसके लफ्ज़ों ने पलटा खाया। हाँ, मैं तुम सबका बाप। सरफराज आलम उसके तर्ज मुखातिब पर तिलमिला से गए। आप क्यों आए हैं? मेरा मतलब है कब आए? बरजस्तगी से गलत सवाल करता वो फौरन खुद की तस्हीह कर गया। शहजादे अंदर आने की इजाज़त दें, फिर तफसीलात आपको बताते हैं कि क्यों आए हैं। सरफराज साहब उसे तकरीबन धकेलते अंदर दाखिल हुए, लेकिन पहला कदम अंदर रखते ही वो जब से आंखें मीच गए। पाँव के नीचे थूकी हुई चिंगम जो आ गई थी। कराहियत में मुब्तला होते वह साथ खड़े दांत निकोसते अली की पिछली गर्दन पर थप्पड़ रसीद कर गए और फिर नजरों का मरकज उन दोनों जवानों को बनाया जिनकी हवाएं उड़े चेहरे पर ये बताने को काफी थी कि सरफराज साहब की आमद खुशगवार नहीं। कहते हैं कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठते हैं, लेकिन तुम तीनों कुत्ते से भी बदतर हो। घर की तरहम बरहम और खराब हालत देखते वो ताना कस गए जो उन तीनों को खफत में मुब्तला कर गए। अली ने अपनी पिछली गर्दन सहलाए जबकि अजमीर ने फौरन हाथ चलाते सोफे पर फैले कपड़े पॉपकॉर्न और अपने वो मलबूसात जो अंडरगारमेंट्स कहलाते हैं हटाए। बरखुरदार, आप ये फुर्ती किस फायदे की नहीं है? मेरी गुनहगार आंखें वो सामान देख चुकी हैं जो देखने लायक नहीं था। सरफराज साहब ने इजमीर को टोका। इजमीर की रंग शर्म खफत के सबब सुर्ख हुई। उसने खूनख्वार निगाहों से अली की जानिब देखा। ये सामान मौसूफ का ही था जो मौसूफ कल महज अंडरगारमेंट्स पहने पूरे फ्लैट में घूम रहे थे। सच शुक्र था कि सरफराज साहब उसकी कैटवॉक देखने से महरूम हो गए थे। गर देख लेते तो आंखों से महरूम हो जाते। बाबा, आप यहाँ क्यों आए हैं? सब खैरियत है ना? सरफराज साहब की अचानक आमद बेजा नहीं थी, इसी सबब बारान मुतजस्सिस हुआ। बैठकर बात करते हैं, सरफराज साहब ने संजीदगी से कहा और वो तीनों समझ बैठे कि बात यकीनन गंभीर है। आप अमेरिका से सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ लौट दें। इस हफ्ते मेरा निकाह बना मेरी रजा की तय कर गए। बाबा, बारान हैरत तो इस सजाब में मुब्तला उनके लफ्ज़ दोहरा गया। इज़मीर और अली ने अपना उमड़ाने वाला कहका ज़ब्त किया। मौसूफ कुछ पल कब्ल शादी को गले फंदा कह गए थे। अब वही फंदा उनके गले डलने वाला था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और सिर्फ मैं नहीं, विश्वा भी मेरे साथ पाकिस्तान लौट आई है। सरफराज साहब उसकी बेयकीनी को किसी खाते में न लाते, ये जानते हुए भी बाबा कि मैं शादी करने के हक में नहीं हूँ। बरान झंझलाया, तुम्हारा शादी ना करने का ये फैसला बेजा है। दुबतु जवाब दिया, बेजा नहीं, वजह है, और वो वजह आज़ादी है। मैं जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। शादी, बीवी, बच्चा, घर, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगा। गो के बारान तस्वुर की दुनिया से हो आया था, जहाँ वो सर जकड़े बच्चों के बैन और बीवी की डांट फटकार सुन रहा था। तुम जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हो बारान, और तुम्हारा यूं दूर भागना मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शादी तो हर हाल में होगी, वगरना वो उसे घूरते धमका रहे थे। वगरना क्या बाबा? बारान को इश्तियाल ने आन घेरा। वगरना जो आज़ादी तुम्हें फिल वक्त मुयस्सर है वो भी छीन ली जाएगी। बारान सरफराज आलम से महज बारान रह जाओगे। मेरा नाम, मेरी दौलत सब छीन लिया जाएगा। दाऊ ताकतवर था। बारान की एहतजाज करती जुबान पर कफ लगा और सरफराज साहब फतह याबी से गर्दन अकड़ाए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हफ्ते को शाम 7 बजे अपनी दोस्त को दुल्हा बनाते मेरी बताई गई जगह पर ले आना, और हाँ, यूं मुंह उठाए ना चले आना। मैं नहीं चाहता मुझे तुम तीनों के उल जलोल हुलिये की बदौलत शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। सरफराज साहब तलकीन करते वहां से रवाना हुए और उनके जाते ही बारान ने एक धाड़ के साथ पास रखा वॉल जमीन की नजर करता कमरे में जा बंद हुआ। बेचारे के सितारे गर्दिश में हैं। कल लड़की से थप्पड़ खाया और अब शादी का लड्डू जबरदस्ती खाने वाला है। इज़मीर ने
مصنوعی افسردگی سے کہتے کہکا لگایا اور دونوں دوست کس طرح شامت پر تا دیر ہنستے رہے۔ ان تینوں کے درمیان دوستی کا رشتہ تھا، لیکن ازمیر اور علی سرفراز صاحب کو احتراماً بابا کہتے تھے۔ تینوں نے جوانی تک کا عرصہ امریکہ میں گزارا تھا اور حالیہ وہ پاکستان سفر کرنے کا ارادہ کرتے آئے تھے۔ باران عالم سرفراز عالم کا اکلوتا بیٹا تھا جو دنیاوی چیزوں کو اپنائے لاابالی اور بگڑیل سا بن بیٹھا تھا، اور اسے سدھارنے کا بہادرہ سے سرفراز صاحب کو اس کی شادی نظر آیا۔ یوں بھی وہ سخت پشیمان تھے اپنی قریبی اور جگری دوست سے یوں اللہ تعالیٰ کی برتنے پر۔ سو انہوں نے باران کو ذمہ دار بنانے کے ساتھ ساتھ دوستی اور دوست سے کیا۔ ہفتے کا مبارک دن اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ ایجاب و قبول کے مراحل بھی طے پا چکے تھے۔ وعدہ نبھانے کی ٹھانی اور آئسہ وہ اس وقت بجان گڑیا کی ماننے میں سحری کے بیچوں بیچ لہنگا پھیلائے اپنے محرم کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ وہ محرم جسے وہ دیکھ تک نہ پائی تھی، کیسے دیکھتی بھلا، موصوف نکاح ہوتے کہیں غائب ہو چلے تھے۔ وہ اپنے سسر اور نند کے ہمراہ رخصت ہوئی تھی، اس پر تضاد وہ اپنے محرم کا نام تک نہ جان پائی تھی۔ نکاح کی رضامندی دیتے وقت اس کا ذہن جو معاف ہو چلا تھا۔ قبل اس وہ بیڈ پر دراز ہوتے اپنی کمر سیدھی کرتی کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ عائزہ سہم سی گئے۔ نگاہوں نے اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھا اور اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا، جبکہ مقابل جو سرفراز صاحب کی سخت تنبیہ پر شدید بدمزہ ہوتے علی اور اسمیر کو امریکہ واپس روانگی کے لیے ایئرپورٹ چھوڑتے گھر لوٹ آیا تھا۔ بیڈ پر براجمان لڑکی کو دیکھ بھنج کا اثر رہ گیا۔ تم حقیقت ہو یا میرا وہم؟ وہم ہی ہوگا، حقیقت کہاں اس قدر حسین ہوتی ہے۔ یوں بھی آج کل ہر ایک چہرے میں مجھے تم نظر آ رہی ہو۔ باران عالم عائزہ کے فق چہرے کو تکتے ہنستے ہوئے کہتا اپنا سر جھٹک گئے، جبکہ عائزہ کا حال یوں تھا مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا محرم باران عالم تھا، وہ باران عالم جس سے دوبارہ سامنا نہ ہونے کی وہ دعا مانگ بیٹھی تھی۔ میری شادی تم سے ہوئی ہے؟ تم سے؟ اس تلخ حقیقت کا دراک ہو جانے پر وہ ہوش میں لوٹتے بیٹھ سے اٹھتے تقریباً چیخی، اور اس کی چیخ سنتے باران عالم کو اندازہ ہوا کہ یہ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ اس کے سامنے والی وہی لڑکی اس کی بیوی کے روپ میں کھڑی ہے جس نے اس کی راتوں کی نیند برباد کر ڈالی تھی، اس کا سکون خاک کر ڈالا تھا۔ آئزہ؟ رائٹ، آئزہ نام ہے تمہارا، وہی ویٹرس جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ چند ثانیہ خاموشی کے لپیٹ میں رہنے کے بعد وہ اپنی صدمے، بے یقینی اور سینے میں یکدم بڑھتے خوشی کے گراف کو قابو پاتے، ہاں وہی ویٹرس جسے تم نے بد اخلاقی کی تمام حدیں بلائے ایک انتہائی گھٹی اور خباثت سے بھرپور پیشکش کی تھی۔ عائزہ کو اس کے لفظ اتنا آمیز محسوس ہوئے، اسی سبب تنگ کر جواب دیا۔ باران سر جھکائے دھیما کہکا لگا گیا۔ عائزہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں ضبط سے بھینجیں، لیکن اگلے ہی پل باران کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آگے آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ وہیں رہ کر بات کرو۔ اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی رب سے جملہ نہ بول پائی۔ باران کو اس کا یوں پیچھے قدم بڑھانا اور لہجے کی گپگپاہٹ، بھائی وہ اس سے خوفزدہ تھی اور شیرنی کو یوں سہمی ہرنی بنا دیکھنا لطف اندوز تھا۔ باران اس کے پشت دیوار سے ٹکراتے دیکھ ایک ہی جس میں تمام فاصلے مٹاتے اس کی حد درجہ نزدیک آیا، اس قدر نزدیک کہ وہ دونوں کو ایک دوسرے کا دل اپنے اپنے سینوں میں دھڑکتا محسوس ہوا، اور سانسیں آپس میں تال میل کرتی۔ اتفاق کا ہو یا قسمت کا مذاق، جو لڑکی میری پسند بننا اپنی توہین سمجھتی تھی وہ میری بیوی بن بیٹھی ہے۔ مضحک کا خیز اس کا لہجہ تنزیہ تھا، لیکن آنکھیں وہ بڑی فرصت سے عائزہ کے نگوش کا سفر کر رہی تھیں۔ کبھی اس کی سنہری تیش و گھبراہٹ سے پر نگاہوں میں الجھتی تو کبھی اس کے انابی رنگ سے رنگ لرزتے لبوں پہ جا ٹھہرتی۔ کوئی تیجا شخص اگر ان آنکھوں کو دیکھتا تو یقیناً کہہ ڈالتا کہ ان آنکھوں کا مالک مرض محبت میں مبتلا ہے۔ اس پر تضاد وہ اپنے ہی جذباتوں سے ناشنا اور لاپرواہ۔ میرے لفظ اب بھی وہی ہیں، محض فرق اتنا ہے پہلے تمہاری پسند بننا توہین تھا، اب تمہاری بیوی بننا توہین کا باعث ہے۔ اس کی نظروں نے جہاں عائزہ کو جذبس کا شکار کیا تھا، وہیں لفظوں نے تیش میں اضافہ۔ باران کے نگوش میں تناؤ پھیلا، لیکن نہ جانے کیوں وہ شدید رد عمل دینے کی بجائے اس قدر پرسکون رہا۔ شاید مقابل کے وجود سے اٹھتی مہک اور نزدیکیوں سے طمانینت اور سکون میں مبتلا کر گئی تھی۔ پھر تو اسی توہین کے ساتھ تمہیں تعمر رہنا ہوگا۔ اوپس، کچھ یاد آیا؟ مجھے کچھ ایسا تھا کہ ایک رات کے میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ تک تمہارے نام نہ کروں۔ ہاں بالکل، یہی الفاظ تھے اور کہنے والی تم تھی۔ اوہ ظلم ہو گیا، اب تو تمہاری ساری زندگی میرے نام کر چکی ہے۔ وہ اسے زچ کر رہا تھا اور وہ زچ ہو رہی تھی۔ میری بدقسمتی ہے یہ بدقسمتی کہ میں جان نہ پائی کہ میرا نکاح تم سے ہو رہا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا میں مر جاتی لیکن تم سے شادی نہ کرتی۔ عائزہ غرائی
مقابل اس کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ دوجا یہ نزدیکی، لگتا ہے مرنے کا شوق لاحق ہے تم نے لڑکی، فکر نہیں کرو، میری سنگت میں گزرا ہر دن موت کے برابر ہوگا۔ اس تھپڑ کا بدلہ اب میں روز تم سے لوں گا، تمہارا ہر دن بدتر بناتے۔ باران کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا، اسے موت کا انتخاب کرتے دیکھ سنسنی خیز لہجے میں کہتا وہ 1 انچ کی دوری مٹائے اس کے لبوں کے نزدیک لب لائے، اس کی آنکھوں میں دیکھ گیا۔ کیا کر رہے ہو تم یہ؟ آئزہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ جو تم سوچ رہی ہو وہ تو بالکل نہیں، ایک بار جہاں سے دھتکارا جاؤں وہاں پلٹ کر نہیں جاتا۔ ہم دل نے خفگی سے منہ موڑا تھا۔ موصوف تشنگی مٹانے کو بے قرار تھے، اس سے چھونے کو بے قرار تھے، لیکن کس قدر بھرم سے اپنے جذباتوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ آئزہ کے لبوں پر پھونک مارتے وہ ایک گہرا سانس اس کے وجود سے اٹھتی سندلی مہک میں بھرتے اس سے دور ہوا۔ فی الحال مجھے نیند پوری کرنی ہے، جو ایک چورنی چرا کر لے گئی تھی۔ آدھا جملہ بلند جبکہ آدھا بڑبڑاتے وہ بستر پر اوندھے منہ گرا۔ آئزہ نے اس کے دور ہو جانے پر سکون کا سانس بھرتے اپنی بے ترتیب حالت پر قابو پایا۔ اس شادی سے کوئی امید، کوئی آس نہیں رکھنا۔ میں نے یہ شادی محض بابا کی خاطر کی ہے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں اسے نبھانے کی کوشش کرتی، حقوق پورے کرتی، لیکن تمہارے لیے ہرگز نہیں۔ سنا تم نے؟ اور یہ جو تم مجھے دھمکا رہے ہو کہ میری زندگی جیرن کرو گے، اس تھپڑ کا بدلہ لوگے، تو تمہاری معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں، میں ہرگز کمزور لڑکی نہیں ہوں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی، میرا مطلب ہے پتھر کا جواب اینٹ سے دوں گی۔ وہ اسے یوں نیند میں غرق ہوتا دیکھ تیکھے لب و لہجے غلط محاورہ کہہ گئے، اور تکیے میں منہ چھپائے لیٹے باران کے لبوں پر تبسم بکھرے۔ اپنے قول پر تب بھی برقرار رہنا جب بابا تم سے پوتا پوتی کے حوالے سے بات کریں گے۔ بے باک انسان اسے شرم سے سرخ کر گیا۔ تم انتہائی، ہاں ہاں پیارا ہوں، جانتا ہوں۔ وہ حد درجہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا دانت پر جمائے کہہ رہی تھی کہ باران اس کی بات کاٹ گیا۔ ہٹو بیڈ سے، یہاں میں سوں گی۔ وہ جلتی کو اٹھتی بیٹھ کے نزدیک آئے، صوفے پر جا کر لیٹ جاؤ، اس بیڈ پر تمہاری جگہ نہیں۔ باران نے ٹانگے اور ہاتھ پھیلائے، پورے بیڈ پر قبضہ جمایا۔ صوفے پر تم سوگے۔ آئزہ نے کمر پر ہاتھ رکھے، اور جیسے میں تمہارے حکم پر سر تسلیم خم کر لوں گا نا۔ باران نے چڑھایا اور آئزہ وہ کوفت و تیش میں مبتلا پاؤں پٹاخ گئی۔ اگر تم بیڈ سے نہیں ہٹے باران تو میں بیڈ کو آگ لگا دوں گی، دھمکی دی۔ آگ کہاں سے لاؤ گی؟ ڈریگن ہو، منہ سے اگلو گی؟ ہنوز منہ تکیے میں چھپائے مذاق بنا۔ آئزہ ضبط کا سانس بھرتے ابر فروختہ سی نظریں اطراف میں گھما گئی کہ کمرے کے کونے میں اسے جلتی موم بتیاں نظر آئیں۔ نظروں میں چمک ابھر آئی، اس نے بیڈ پر دیکھا اور بیڈ پر بچھی سل کی چادر دیکھ نظروں میں امڑ آئی چمک مزید تیز ہوئی۔ اگلے چند ہی لمحوں میں باران کو تپش محسوس ہوئی اور ناک کے نتنوں سے جلنے کی بدبو ٹکرائی۔ کیا منہ سے واقعی آگ اگلی اس نے؟ باران بڑبڑاتا تکیے سے منہ اٹھا گیا اور اگلے ہی پل اپنے بائیں جانب چادر کو جلتا دیکھ وہ ایک چیخ کے ساتھ بیڈ سے نیچے اترا۔ ایک لمحے کی بھی دیری اسے نقصان پہنچا سکتی تھی۔ فوراً سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھایا، اس نے بیڈ پر ڈلتے آگ بجھائی اور بگڑا تنفس لیے صوفے کی جانب دیکھا، جہاں محترمہ سر کے نیچے ہاتھ رکھے بڑے اطمینان سے یہ موت کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ تمہاری تو، باران لفظوں پہ زور دیتی اس کی جانب لپکا۔ آئزہ کو باہوں میں اٹھایا، اسے یوں ہی جکڑے وہ صوفے پر دراز ہوا، کچھ یوں کہ آئزہ اس کے سینے پر دراز اس کے حسان میں قید تھی۔ چھوڑو مجھے باران، وگرنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ پرزور مزاحمت کی۔ خدا کی قسم اگر اب تم نے ایک لفظ کہا تو میں تمہیں اقدام قتل کے الزام میں جیل بھجوا دوں گا۔ سو جاؤ، یار تھک گیا ہوں، بڑے دنوں بعد اس قدر پرسکون نیند آئی ہے۔ اس پر گریز مزید مضبوط کرتے وہ اسے ڈرانے اور دھمکانے کے ساتھ اس قدر بے تکلفی سے گویا ہوا مانو کچھ لمحے قبل وہ دونوں بچوں کی مانند نہ لڑے ہوں، مانو دونوں نے ایک دوسرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ایک دوسرے کی زندگی جیرن کرنے کا ذکر تک نہ کیا ہو۔ نہ جانے کیوں آئزہ نے مزاحمت کا ارادہ ترک کیا اور باران کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کا ساتھ سنتے آنکھیں مول گئی۔ اب کوئی شور و غل انہیں یوں دیکھے تو کیسے نہ سوال اٹھائیں۔ ان دونوں کے درمیان ٹھہرے کیس کے آکڑے پر کہکوں کی اونچی آوازیں ان کی نیند میں خلل ڈال گئی۔ قسمساتے اس نے اس ننھے سے مخملی وجود کو خود میں بھینچنا چاہا، جبکہ تمام رات سانسوں جتنا اس کے نزدیک رہا تھا، لیکن اسے محسوس نہ کرتے اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ اٹھ بیٹھتے تائرانہ نگاہ کمرے میں ڈالی، لیکن آئزہ کا نام و نشان تک نہ پایا۔ یکدم گزری شب کا ایک ایک لمحہ اس کے ذہن کی سکرین پر ابھر آیا۔ وہ اسے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتے خوش تھا، حد درجہ خوش۔ وہ اسے اپنے قریب محسوس کرتے پرسکون تھا، حد درجہ پرسکون۔
نہ تیش تھا نہ انتقام کی آگ، محض راحت ہی راحت، طمانیت ہی طمانیت، اور ایسا کیوں تھا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہتا تھا، وہ اسے لفظوں کی مار مارنا چاہتا تھا، وہ اسے انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے روبرو آ جانے پر وہ سب چاہتیں دھری کی دھری رہ گئی تھی، اور وہ الجھ چکا تھا، اور تب تک الجھن میں ہی رہنے والا تھا جب تک اسے یہ ادراک نہ ہو جائے کہ پہلی نظر میں پسندیدگی نہیں محبت ہوئی تھی۔ دفتن باہر سے آتی گہکوں کی بلند آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ تمام سوچوں کو جھٹکتا صوفے سے اٹھتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ریلنگ کے نزدیک آتے اس نے نیچے جھانکا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سرفراز صاحب اور وشما کے علاوہ چند نفوس وراجمان تھے، لیکن اس کی بےتاب سیاہ دلکش نگاہیں فیروزی لباس میں ملبوس بے تحاشا ہنستی ہوئی عائزہ پر جا ٹھہری۔ اس کے پھولے عارض سرخ ہو رہے تھے، جبکہ ہنسنے کے سبب سنہری نگاہوں میں نمی آ چکی تھی۔ اس کی ہنسی دلکش تھی، وہ مبہوت ہوا تھا، لیکن محض لحظے بھر کے لیے اگلے ہی پل اس کی اس خوبصورت ہنسی کے پیچھے کی وجہ جانتے وہ جبڑے سختی سے بھینچ گیا۔ ریلنگ پر ہاتھوں کی گرفت بھی درجہ مضبوط ہوئی۔ عائزہ کے پہلو میں اس کے ہم عمر ایک خوشگل نوجوان کو بیٹھا دیکھ، عائزہ کو ان کے سنگ ہنستا دیکھ جلن و طیش کا طوفان سباران کے سینے میں جائے گا۔ اس جلن میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوا اور وہ اگلے ہی پل آندھی طوفان بنا سیڑھیاں پھلانگ عائزہ کے سر پر جا پہنچا۔ ہٹو یہاں سے، یہ میری جگہ ہے۔ عائزہ کے پہلو میں براجمان فرحاد کو خونہ شام نظروں سے گھورتے اس نے لفظ پر لفظ پر زور دیا۔ فرحاد اجنبی اور خفت کا شکار ہوتے فوراً کرسی سے اٹھتے ارسل کے پہلو میں جا براجمان ہوا۔ عائزہ نے باران کو اپنے پہلو میں جگہ سنبھالتے دیکھ لب باہم سختی سے بھینچے۔ نہ کوئی سلام نہ دعا، حتیٰ کہ موصوف نے فریش ہونے تک کی زحمت نہ کی تھی، وہیں منہ اٹھائے ناشتے کی ٹیبل پر آن بیٹھے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے باران؟ لبوں کو جبرن مسکان میں ڈھالے وہ سرگوشیانہ بولی۔ بدتمیزی نہیں، حق ہے میرا، میری جگہ تھی، میں نے چھین لی۔ قابل دید ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے وہ عائزہ کا ہاتھ جکڑ گیا، جو ٹیبل کے نیچے عائزہ نے اپنی تھائس پر رکھا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں میں تحیر سے پھیل گئی۔ نوالا جو نکلنے کے در پر تھا حلق میں اٹکا، مزاحمت کرتے ہاتھ آزاد کرنے کی صحیح کی، لیکن جواب المقابل نے گریز مزید سخت کرتے اس کا جینا محال کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ اور یہ موصوف، یہ کون ہے؟ دلکش مسکان لبوں پر سجائے اس نے امان صاحب سے خیریت دریافت کی، ساتھ ایک سلگتی نگاہ فرحاد پر ڈالی۔ الحمدللہ بیٹا، یہ فرحاد ہے، پڑوس میں رہتے ہیں، عائزہ کا ایک بہترین دوست سمجھ لو، یہ عائزہ کی زندگی میں بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ امان صاحب نے تعارف دلایا، اور یہ تعارف باران کے سینے میں جلتی آگ کو کم کر دینے کے بجائے مزید بڑھا گیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو باران، عائزہ دبا دبا ہو رہا ہے۔ ہرگز نہیں، باران نے نفی کی، کوئی دیکھ لے گا باران، یہ بے شرمی ہے۔ عائزہ امان صاحب کو چھوڑ نظروں سے دیکھتی بولی، بے شرمی وہ تھی جو کچھ لمحہ قبل تم کر رہی تھی، اور کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لینے دو۔ باران نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کاندھے اچکائے۔ میں بے شرمی؟ کب کی میں نے بے شرمی باران؟ عائزہ تو اس الزام پر تب سی گئی تھی۔ غیر مرد کے ساتھ یوں کھلکھلا کر ہنسنا بے شرمی کے زمرے میں آتا ہے۔ باران اس کی جانب سے آسر نگاہوں سے تکتا پرتپش لہجے میں بولا، وہ بھائی ہیں میرے۔ عائزہ نے جتایا منہ بولا۔ باران نے دو بدو جواب دیا، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مقابل کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ جلن کا شکار ہوا، نہ جانے عائزہ کو اس کا یہ شدت پسند انداز بھا رہا تھا۔ کیونکہ تم میری ہو، باران روانے میں کہہ گیا، اور پھر اس کا احساس ہو جانے پر خاموش ہوا۔ جی میں آیا، کچھ کڑوا کا سی لگے تو ان لفظوں کا مفہوم میں بدل ڈالے، لیکن عائزہ کی یکدم سرخ پڑتی رنگت اور حیا کی احساس سے لرزتی پلکیں دیکھ وہ یہ ارادہ ملتوی کر گیا۔ وہ محجوب سے ہوئی، اور واللہ اس پر حیا کے رنگ حسین لگ رہے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت سے زیادہ بہتر شاید ہی کوئی اور وقت ہو جب میں وہ فیصلہ آپ سب کو سناؤں۔ نہ جانے کتنے ثانیے وہ دونوں یوں ہی چند لفظوں کے زیر اثر قید رہتے کہ سرفراز صاحب کی آواز سنتے فوراً سر جھٹکتے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیسا فیصلہ بابا؟ وشما متجسس ہوئی۔ میں نے اپنی جائیداد کا 40% حصہ عائزہ کے نام کر دیا ہے۔ اس کے بہترین مستقبل کے لیے 40% تمہارے نام ہے وشما، اور باقی 20% باران کے نام۔ لیکن اسے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ وہ لاؤبالی پن چھوڑتے ذمہ دار بن چکا ہے۔ سرفراز صاحب کے لفظ عائزہ کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھے، جبکہ باران کے نزدیک یہ لفظ اتقامیز تھے۔ باران نے جبڑے سختی سے بھینچے، رنگت شدید سرخ ہوئی۔ بغیر ایک لفظ کہے وہ عائزہ کا ہاتھ چھوڑے کرسی سے اٹھتے قدم دروازے کی جانب بڑھا گیا۔ باقی سب نے اس کا یوں چلے جانا خاصا نوٹ کیا ہو یا نہیں، لیکن عائزہ کو یکدم ادھورے پن کا احساس ہوا تھا۔
وہ تادیر اپنے اس ہاتھ کو تکتی رہی تھی جو کچھ لمحے قبل بران کی پرحدت گرفت میں قید تھا۔ کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ صبح کے گئے آدھی رات کو لوٹے ہو۔ مانا یہ شادی شادی نہیں، لیکن تم تھوڑا بہت خیال تو کر سکتے تھے نا باران۔ بابا نے نہ جانے کتنی بار تمہارا ذکر کیا، پوچھا، اور میرے پاس جواب تک نہیں تھا کہ آخر میرا شوہر گیا کہاں ہے۔ باران کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ اس کی منتظر آئزہ اس کے نزدیک آتے ایک ہی سانس میں سلا غبار نکال گئی۔ وہ اس شادی کو نہ نبھانے کا ارادہ باندھ بیٹھی تھی، اور وہ مقابل کا کوئی نہ حق ادا کرنے کا ارادہ باندھ بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیوں صبح سے بران کی فکر میں گھائل وہ اسے گھر نہ لوٹتے دیکھ سکون کا سانس بھرنے کی بجائے بتابی سے اس کی منتظر تھے۔ میں نے کہا تھا میرا انتظار کرو۔ باران نے سرخ ٹولوں سے مزیہ نگاہیں اٹھا اس کی جانب دیکھتے اسپاٹ لہجے میں کہا، نہیں، لیکن مجھے تمہاری فکر۔ آئزہ اس کے بدلتے لہجے کے سبب ٹھٹک سی گئی تھی۔ وضاحت دینی چاہیے کہ مقابل اس کے دونوں بازو اپنی اپنی آہنی گرفت میں جکڑے اسے اپنے انتہائی نزدیک کرتا اس کی زبان پر کف لگا کے۔ کیوں ہے فکر؟ کیوں ہے تمہیں ایک ایسے شخص کی فکر جو تمہاری نظر میں گھٹیا، ہوس پرست ہے؟ وہ دھاڑا تھا، آئزہ کا وجود اس کی اس دھاڑ پر لغزش کا شکار ہوا تھا۔ تمہارے نزدیک میری بیوی بننا توہین کا باعث ہے، اور بابا وہ مجھے اپنی اولاد کہتے وقت شرمندہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں زندگی جینا چاہتا ہوں، لاابالی ہوں، ہوس پرست ہوں، گھٹیا ہوں۔ تو رہ کیوں نہیں رہے میرے ساتھ؟ آخر چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو مجھے؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا، آئزہ کے بازو جھنجھوڑتے ہو رہا ہے۔ میں نہیں چھوڑ سکتی تمہیں، آئزہ نے کپکپاتے لہجے میں جواب دیا۔ یہ لفظ بے ساختہ اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے، اور اسے ان لفظوں کی ادائیگی پر رتی برابر پچھتاوا نہ تھا۔ کیوں؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتی مجھے؟ آخر کو اپنے بابا کے واسطے یہ شادی کی ہے نا تم نے؟ چھوڑو مجھے اور چن لو اپنی خوشیاں، یا پھر یہ کہو کہ دولت کی خاطر تم اس ہوس پرست انسان کو قبول کر لینے کو تیار ہوئی ہو۔ اس لیے یہ فکر اور یہ انتظار کا ناٹک، ہاں؟ آئزہ کے بازوں پر گریف سخت اور تب اس کے چہرے پر جھک گئے استدعائے گویا ہو۔ آئزہ کو اس کی انگلیاں اپنے جلد میں دھنستی محسوس ہوئی۔ درد کی ایک شدت بھری ٹیز ابھری اور سنہری آنکھیں لبلب نمکین موتیوں سے لبریز ہوئی، جبکہ مقابل کے لفظ بھی اسے درد سے آشنا کر گئے تھے۔ دولت کی لالچ، وہ تو پورے خلوص سے اس کے لیے فکر مند تھا، اس کی منتظر تھی۔ کہا تھا کہ یہ رشتہ نہیں نبھاؤ گی، لیکن میں چاہوں یا نہ چاہوں مجھے ہر حال میں اس رشتے کو آخری سانس تک برقرار رکھنا ہے، پھر چاہے یہ رشتہ آخری سانس تک یوں ہی ادھورا کیوں نہ رہے، کیونکہ میں اپنے بابا کو اپنی گھر بربادی کا غم اٹھاتے نہیں دیکھ سکتی۔ اور رہی بات دولت کی، تو میں خوددار عورت ہوں اور خودداری پر سودا نہیں کر سکتی۔ کہہ آئی ہوں انہیں کہ کل کو مجھے اس دولت میں رتی برابر دلچسپی نہیں، میں اپنے آپ کو پالنا اچھے سے جانتی ہوں، تمہارا ایک پیسہ خود پر لگنے نہیں دوں گی۔ نم نگاہوں سے مقابل کو تکتے اس نے پرزور مزاحمت کی، لیکن اگلے ہی پل وہ پتھر کا مجسمہ بنی۔ مقابل گھٹنوں کے بل گرتے اس کے پہلو پر سر رکھتے اس کی کمر کے گرد بازو جو حمائل کر گیا تھا۔ محبت نہیں، چاہت نہیں، دلی رضا نہیں، تم یہ رشتہ نبھاؤ گی لیکن مجبوری میں۔ وہ خود اذیتی سے مسکرایا تھا، اور اس کے لہجے میں شامل یہ اذیت عائزہ کو اپنے رگ رگ میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ دور دور ہٹو باران، تم میری مخلص فکر اور انتظار کو دولت و لالچ سے جوڑتے حد پار کر چکے ہو۔ مزید مجھے پریشان مت کرو، یہ خفگی کا اظہار تھا۔ مت کرو دور، خود سے آرام کر لینے دو۔ برا نے چہرہ اس کے پہلو میں چھپایا۔ آرام چاہیے تو جاؤ، بستر پر سو۔ آئزہ کا روح اور مقابل کی اس حرکت پر سنسنایا۔ تھوک نکلتے حل پیش کیا۔ جو آرام تمہاری باہوں میں ہے وہ اس مخملی بستر میں کہاں؟ گمبھیرتا سے کہتا ہے وہ اسے ساکت کر گیا۔ آئزہ کا سانس سینے میں اٹکا۔ ایک دل فریب احساس نے اسے اپنی جکڑ میں لیا۔ مقابل بولنے سے قبل سوچتا نہیں، ہاں قطعی نہیں، سوچتا تھا کہ اس کے لفظ آئزہ پر کیا اثر چھوڑ رہے ہیں۔ زمین سے اٹھتے آئزہ کے ساکن وجود کو اپنے حصار میں لیے وہ کل شب کی طرح صوفے پر جا دراز ہوا، اور آئزہ، اس نے نہ مزاحمت کی نہ احتجاج۔ کل شب کی طرح اس کی دھڑکنوں کا ساز سنتے آنکھیں موند گئی۔ عجیب تھے دونوں، بستر کی بجائے صوفے پر کیفے میں اس قدر سناٹا کیوں آج؟ وہ پورا دن کیفے میں کام کرنے کے بعد اب نائٹ شفٹ شروع کر چکی تھی، لیکن کیفے میں سٹاف کے علاوہ ایک بھی اضافی وجود نہ پاتے حیرت زدہ سیاحوں سے مستفسر ہوئی۔ اس کی شادی کو ایک ماہ ہو چلا تھا، اور یہ ایک ماہ آئزہ نے کس طرح بران کی سنگت میں گزارے تھے یہ محض آئزہ ہی جانتی تھی۔ وہ دھوپ چھاؤں سا مرد تھا، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی اسے لفظوں کے سہ میں جکڑتا تو کبھی اسے لفظوں کی مار مارتا، کبھی اسے توجہ کا مرکز بناتا تو کبھی بے اتنائی برت جاتا، اور وہ ان سب سے سخت عاجز آ چکی تھی۔
اس کے احساسات بدل رہے تھے، وہ باران کی جانب مائل ہو رہی تھی اور وہ اس رشتے کو دل سے تسلیم کرنے کو تیار تھے اور اسے یہ احساسات خوف زدہ کر گئے تھے۔ یہی وجہ تھی جو وہ برہان عالم سے دامن چرائے یہاں چلی آئی تھی، کیونکہ یہ کیفے خرید لیا گیا۔ نیا مالک اور نئے قوانین، عامر نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ نیا مالک کون؟ عائزہ نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ وہ جو اس کونے میں بیٹھے ہیں اور ان کا خاص حکم ہے کہ انہیں صرف تم کرو گے۔ عامر نے اس سے کھوجتی نظروں سے تکتے بتایا۔ عائزہ کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ اس نے لب چبائے عائمہ کی نظروں سے نظریں چرائیں کہ اس کی نظریں کونے میں کھڑے عدنان پر جا ٹھہری، جو نگاہوں میں شکوہ لیے اسے تک رہا تھا۔ وہ اور عائمہ واقف ہو چلے تھے اس کی شادی کی بابت۔ شادی سادگی سے طے پائی تھی، اسی سبب اس نے ان دونوں کو مدعو تک نہ کیا تھا، البتہ اس کا دل بھی آمادہ نہ تھا کہ اس کے ورکرز اس کی شادی سے آشنا ہوں۔ ایک گہرا سانس فضا کی سپرد کرتے وہ ٹرے اٹھایا عائمہ کے بتائے گئے اس کونے کی جانب بڑھی، جو قدرے تاریک تھا۔ سر آپ کی کافی۔ وہ پیشہ ورانہ مسکان لبوں پر سجائے آئزہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے گویا ہوئی، نظریں اٹھائے مقابل کو دیکھا اور حیرت و استعجاب میں ڈوبی۔ تم؟ اپنے ان سامنے سیاہ شرٹ جس کے تقریباً تمام بٹن ہی کھلے ہوئے توانا سینے کا نذرانہ پیش کر رہے تھے اور سیاہ پینٹ میں ملبوس باران عالم اس کو دیکھ کے وہ ششدر ہوئی۔ ہاں میں۔ کیسی ہو وائفی؟ مقابل یوں پوچھ رہا تھا مانو اس نے اسے 440 کا واٹ حیرت کا جھٹکا نہ دیا ہوں۔ باران تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ کیفے تم نے خریدا ہے؟ آج زبردستگی سے سوال کیا۔ گھر میں ملاقات کافی نہیں تھی، سوچا یہاں مل لیا جائے، اور رہی بات اس کیفے کی تو یہ کیفے میں نے خریدا ہے۔ اس کے مد مقابل کھڑے ہوتے انتہائی مطمئن انداز میں جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ آئزہ کا تحیر و تعجب بڑھتا چلا رہا تھا۔ کیونکہ میری بیوی کو اپنی خودداری ثابت کرنے کے لیے یہاں جاب کرنی تھی، اور میں نہیں چاہتا میری بیوی لبوں پر مسکان سجائے ہر ایک شخص کے آگے چائے اور کافی پیش کرے۔ وہ اس کے سینے تکا دیے، اس کے چہرے کو روبرو چہرہ لانے کے بعد سے جھکنا پڑتا تھا، سو اب وہ جھکتے اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ لائے، شدت پسندی سے گویا ہوا۔ اس ایک چھوٹی سی بات کے لیے تم نے پورا کیفے خرید لیا باران؟ آئزہ نے اس قدر نزدیکی پر تھوک نکلا جبکہ اس کے لفظ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں آئزہ، مجھ سے نہیں برداشت کہ تم کسی غیر آدمی کو مسکراتے چائے کافی پیش کرو اور رات کے وقت اس ماحول کا حصہ بنو جس ماحول میں موجود مردوں کے ذہن میں گندگی اور ذہن میں خباثت ہو۔ باران کے لہجے میں جلن اور حساسیت کی آنچ شامل تھی۔ اور ایسا کیوں ہے؟ وجہ جاننی چاہیے اور جواب توقع کے مطابق چاہا۔ وہ میں خود نہیں جانتا۔ پانی نہیں پھیرا تھا، مقابل نے پیٹرول چھڑکا تھا عائزہ کی توقع پر۔ وہ جو کانوں میں بجتا دل لیے روم روم سماعت بنے جواب کے منتظر تھے، دانت پر دانت جمائے اس سے ایک قدم کی دوری بنا گئی۔ پتہ کرو باران عالم، پتہ کرو کہ جس لڑکی سے تھپڑ کا بدلہ لیتے تم اس کا ہر ایک دن اجیرن کرنا چاہتے تھے، اسے ہر شب باہوں میں بھرتے کیوں سوتے ہو، اسے اپنا سکون کیوں کہتے ہو، اس کے یوں شدت پسند کیوں ہوتے ہو؟ پتہ کرو باران عالم کہ کیوں اسے ایک پل اپنی توجہ کا محور بناتے ہو اور اگلے ہی پل بے نیاز بن جاتے ہو۔ پتہ کرو کیونکہ اب ان سوالات کا جواب لازم ہو چلا ہے۔ انگشت شہادت کی انگلی اور اس کے سینے پہ رکھے وہ ہر سوال کے ساتھ دباؤ بڑھاتے باران کو ان سوالات کے بھنور میں پھنساتے پلٹ گئی۔ تمہارے لیے پورا کیفے خرید ڈالا، اف کس قدر رومانوی ہے یہ۔ وہ باران سے ملاقات کے بعد چینجنگ روم آن پہنچی تھی، ارادہ گھر لوٹنے کا تھا، جس سے دامن چرائے وہ یہاں آئی تھی۔ وہ سلطان یہاں جو جلوہ افروز ہو چکے تھے، جبکہ اسے چینجنگ روم میں آتا دیکھ قائمہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آخر کو اسٹاف کے ہر ممبر نے نئے باس اور اس کے درمیان بے تکلفی دیکھ چلی تھی۔ ہاں ایما، باران عالم میرا شوہر ہے۔ آئزن نے اس کی پرجوشی پر آنکھیں گھمائے تصدیق دی۔ محترمہ اس سے اچھی خاصی پوچھ تاچھ جو کر چکے تھے۔ میں ابھی جا کر سب کو بتاتی ہوں، بلکہ جیجا جی سے ملاقات بھی کراتی ہوں۔ آئمہ فوراً دروازے کی جانب بڑھی اور آئزہ اس کی پھرتی دیکھ نفی میں سر ہلائے گئی۔ اس کا ارادہ نہ تھا باران کو بطور شوہر متعارف کروانے کا، لیکن وہ واقف تھی کہ باران اور اس کی ملاقات کے بعد میں گویاں ہونی ہی ہونی ہے۔ اسی سبب بھید کھولنا ہی پڑا۔ اپنا سامان سمیٹتے وہ پلٹی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور عدنان اندر داخل ہوا۔ عدنان یہ لیڈیز چینجنگ روم ہے، یہاں جو آنا بد اخلاقی کے زمرے میں آتے ہیں۔ عائزہ نے ناگوار نظروں سے اسے گھورا۔ تو یہ تھی وجہ انکار کی؟ عدنان اس کی بات نظر انداز کرتے بولا۔ انکار کی وجہ یہ نہیں تھی، باقی جو تمہیں سمجھنا ہے سمجھو۔ عائزہ اس کے تاثرات دیکھ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ باران اور اس کے رشتے سے واقف ہو گئے۔ ہے دو ٹوک جواب دیتے قدم آگے بڑھا گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہاں، میرے سوالات کا جواب دیے بنا تم کہیں نہیں جا سکتے۔ بتاؤ، مجھے میری غریبی کی وجہ سے دھتکارا تھا، اس امیر زادے کے ساتھ دل لگا بیٹھی تھی، دولت و آسائش حاصل کرنے کے واسطے تم نے اس شخص کے ردبوں میں خود کو بچھایا ہوگا نا، اس کی بیوی بننے کے لیے اس کا بستر تک گرم۔ وہ عائزہ کی کلائی جکڑے انتہائی حقیرانہ لفظوں کا استعمال کر ہی رہا تھا کہ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ فرش بوس ہوا۔ عائزہ جو عدنان کی حرکت پہ دنگ سی تھی،
بے ساختہ چیختے دروازے کے بیچ بیچ استادہ باران کو دیکھتے خوف و ہراس میں ڈوبی۔ وہ بھوکے شیر کی مانند فرش پر گرے عدنان کو دیکھتے اب اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ ایک لفظ نہیں، ایک لفظ نہیں میری بیوی کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں۔ وہ مقدس ہے، معتبر ہے، اس کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ وہ زبان ہی حلق سے نکال باہر کروں گا جو میری بیوی کے خلاف غلاظت بکے گی۔ سنا تو نے؟ وہ وحشی درندے کا روپ دھار چکا تھا، در پر در وہ ہیبت ناک انداز میں چیخا اور عائزہ کو لگا وہ ہوش کھو بیٹھے گی۔ مقابل کا یہ کون سا روپ تھا؟ شور کی آواز سنتے کیفے کو مینیجر اور چند افراد فوراً اندر داخل ہوتے بران کی گلی سے عدنان کو بمشکل رہا کرتے وہاں سے لیتے روانہ ہوئے۔ بران نے گہرے سانس بھرتے ساکن کھڑی عائزہ کی جانب دیکھا اور عائزہ نے اس کے خون سے رنگے ہاتھ کی جانب کیوں مارا؟ عائزہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ باران قدم بڑھاتا اس کے نزدیک آیا۔ عائزہ نے نظریں اٹھایا، اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ پل یہ آنکھیں خون اگل رہی تھیں اور اب ان میں محض نرمی تھی۔ اس نے تمہیں چھوا، تمہارے بارے میں غلاظت بکی، میں نے صرف زخمی کیا، مارا نہیں۔ وہ نرمی سے مخاطب ہوا۔ مارا نہیں؟ اگر تمہیں وہ لوگ نہ ہٹاتے باران تو تم کس کا قتل کر ڈالتے۔ عائزہ صدمہ کیفیت میں چیخے۔ وہ اسی قابل تھا جانم۔ اف خدایا، اس قدر دل فریب لہجہ۔ وہ اپنے خون سے رنگا ہاتھ عائزہ کے دوپٹے سے صاف کرتا ہاتھ کے پشت عائزہ کی عارض پر پھیر گیا۔ جانم، اگر عائزہ اسے حیوانوں کی مانند اپنے لیے لڑتے دیکھ ہوش و حواس سے غافل نہیں ہوئی تھی تو اب یقیناً وہ ہونے والی تھی۔ وہ اسے جانم بلا رہا تھا۔ ہاں جانم، تم نے کہا تھا نا کہ پتہ کرو کہ کیوں یہ لڑکی جو مجھے تھپڑ مار بیٹھی ہے یہ میرے لیے ضروری بن چکی ہے۔ میں نے پتہ کر لیا، میں نے شکست قبول کر لی، میں نے مان لیا کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں پسندیدگی نہیں محبت ہوئی تھی۔ ہاں، ادراک ہوا، اعتراف ہوا، اور یہ اعتراف عائزہ کے انگ انگ میں سرور ڈوبا گیا تھا۔ میں خود السن کا شکار تھا جانم، کہ آخر کیوں میں تم پر غصہ نہیں کر پا رہا تھا، تم سے اس تھپڑ کا بدلہ نہیں لے پا رہا۔ یہی وجہ تھی جو میں جذبات کی روح میں بہہ جاتا تھا اور پھر خود کو فوراً خول میں قید کر لیتا تھا۔ لیکن اب مزید نہیں، میں مزید تم سے دور بھاگا تو جان سے جاؤں گا۔ محبت ہو یاد کر چکا ہوں، تسلیم نہیں، تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں۔ وہ بیچارگی سے کہہ رہا تھا، اپنا حال دل بیان کر رہا تھا اور وہ اسے یکٹک دیکھتی اپنی سماعتوں میں رسا گھلتا محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہاری پسند نہیں جانتا ہوں، پسند بننے کی کوشش کروں گا۔ میں تمہارے قابل نہیں جانتا ہوں، تمہارے قابل بننے کی کوشش کروں گا، لیکن تم سے دستبردار نہیں ہوں گا، مرتے دم تک نہیں۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا، اس کی سانس میں سانس بھر گیا۔ پسند بننے کی ضرورت نہیں، عائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ باران نے نگاہوں میں خوف لیے اسے دیکھا، گو کہ وہ اسے دھتکار دے گی، اس سے شاید نفرت کا اظہار کر جائے گی۔ پسند تو تم اول دن سے تھے، بس تمہاری وہ خبیث پیشکش۔ وہ ناک سکوڑے بولی اور باران کی نگاہوں سے تمام خوف مٹتا چلا گیا۔ شرمندہ ہوں میں، باران نادم سے مسکراتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ ہونا بھی چاہیے، عائزہ اپنی نم آنکھیں مینچتے مسکرائی۔ تو پھر چلیں، ہاتھ پھیلائے، اجازت چاہیے۔ کہاں؟ عائزہ نے بھنویں ریز کی۔ تمہاری پسند کو محبت میں بدلنے کا سفر طے کرنے کے لیے۔ باران گمبھیرتا سے کہتے اپنے جذباتوں کے آگے ہار مانتا اس کی آنکھیں چوم گیا۔ وہ اس کا لمس محسوس کر رہا تھا اور مزید کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ ایک شرط۔ عائزہ نے اس کا بڑا ہاتھ تھامتے اس کے قدموں پر قدم رکھتے اس کی گردن کے گرد ایک ہاتھ حمائل کیا۔ کیسی شرط؟ باران نے بھویں اچکائے۔ تم سدھر جاؤ گے، لاؤبالی پن چھوڑ دو گے، آفس جاؤ گے، ہمارے مستقبل کے لیے محنت کرو گے۔ عائزہ کے لیے باران کی داڑھی چومنے لگے، گو کہ وہ محض مقابل کے اعتراف کا انتظار کر رہی تھی۔ اعتراف ہوا اور وہ اپنے احساسات کو باہیں پھیلائے قبول کر گئے جن سے وہ خوف کھائے بیٹھی تھی۔ تو مجھے بدلنا چاہتی ہو؟ باران نے ذرا سا لہجے کو سخت کیا، جبکہ دل تو پسلیوں سے سر توڑ رہا تھا اس کی جسارت پر۔ ہرگز نہیں، میں بتانا چاہتی ہوں میرا شوہر ذمہ دار ہے اور ذمہ داریاں وہ خوبی نبھا سکتا ہے۔ عائزہ نے فوراً وضاحت دی۔ تمہارے لیے کچھ بھی، بس یہیں تک تھا ضبط کا مظاہرہ، وہ والہانہ انداز میں کہتا عائزہ کے لبوں پر لب رکھتے چینجنگ روم کا دروازہ بند کر گیا۔ یقیناً اب وہ اپنی بےباکیاں سرزد کرتے عائزہ کی جان ہتھیلی پر سے جانے والا تھا۔ ختم شن۔ تو کیسی لگی آپ کو باران اور عائزہ کی یہ کہانی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ اگر آپ کو یہ خوبصورت سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پسندیدہ چینل اردو رومانٹک ناولز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں ہوں نور، اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔